اگر میں تم سے کہوں کہ ناسا کو بنانے والا انسان سیٹنسٹ تھا، مطلب شیطان پرست تھا، اور اگر کہوں کہ ابلیس نے ایک آدمی کو استعمال کر کے ایک نیا خدا بنانے کی کوشش کی اور اس کوشش کا نام ناسا ہے، تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ ایلسٹیر کرالی ایک ڈرگ ایڈکٹ ہومو سیکشول تھا۔ یہ وہ انسان تھا جسے انگلینڈ کی پریس نے خود دا ویکڈسٹ مین ان دا ورلڈ کا خطاب دیا تھا۔ کرالی نے انگلینڈ کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی اپنا انفلوئنس بنایا اور وہاں سے پھر پوری ویسٹرن دنیا کو آگے لگا لیا۔ اس نے 1960s کی امریکہ میں فری لو کی تحریک شروع کی، جس سے فیملی سسٹم ٹوٹے، فیملی ویلیوز ٹوٹ گئی اور سیٹنک کلچر مین اسٹریم ہونے لگا۔ اس ساری غلاظت کا کرالی سب سے بڑا کریٹر تھا۔ کرالی کا ایک مشن تھا، ایک سوچا سمجھا پلان تھا، اور وہ پوری زندگی اس پر کام کرتا رہا۔ اس نے ایک سیٹنک مذہب بنایا جس کا نام تھیلیما تھا، جس کا موٹو تھا جو دل چاہے وہ کرو، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اس نے ایک اکلٹ سوسائٹی بنائی، آرڈر آف ٹیمپلی اورینٹس۔ اس اکلٹ سوسائٹی میں امریکہ کے امیر اور انفلوئنشل لوگ بڑھ چڑھ کے داخل ہونے لگ پڑے۔ یہ سوسائٹی کوئی انڈر گراؤنڈ سوسائٹی نہیں تھی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ کرالی کھلے عام وینٹی فیئر جیسے میگزینز میں آرٹیکلز لکھا کرتا تھا کیونکہ اس کے دوست اس میگزین کے ایڈیٹر تھے۔ اب لیٹس سی کہ کرالی کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا۔ جب وہ 13 سال کا تھا، اس نے بائبل کی بک آف ریویلیشن پڑھی، اور اس بک میں سے اس کو نہ عیسیٰ علیہ السلام ملے، نہ خدا ملا، نہ ہدایت ملی۔ اس کو جو ملا وہ تھا 7 سر والا درندہ، 7 headed beast، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر قوم، ہر زبان، ہر نیشن پر راج کرتا ہے۔ اور بس پھر کرالی نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس درندے کی عبادت کرنی ہے، اس کی طاقت حاصل کرنی ہے اور اس دنیا کو اس کے حوالے کر دینا۔ یہ اس کا مشن بن گیا اور اس نے اس مشن پر اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اب آتے ہیں اس شخص کی طرف جس کی وجہ سے آج یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ جیک پارسنز، ایک اور امیر امریکی۔ جیک پارسنز ناسا کی آفیشیل ویب سائٹ پر آلموسٹ انویزیبل ہے، اس کا نام مشکل سے ملتا ہے، لیکن یہ وہی آدمی ہے جس نے راکٹس کو حقیقت بنا دیا۔ JPL، جس نے اپولو مشنز کے لیے راستہ بنایا، جس کے ذریعے آج بھی مارس ایکسپلور ہو رہا ہے، وہی لیب جس کا نام آج بھی اسپیس مشنز کے ساتھ آتا ہے، اس کا کو فاؤنڈر یہ اکلٹسٹ تھا۔ یہ بھی ابلیس کا بہت خاص بندہ تھا۔ اگر پارسنز کی زندگی پر کوئی فلم بنائی جائے تو پروڈیوسرز کہیں گے کہ یہ اسکرپٹ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے، ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کی زندگی میں سب کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ پارسنز کی کہانی شروع ہوتی ہے جب وہ 14 سال کا تھا۔ اس نے اپنے اسکول کے دوست ایڈورڈ فورمین کے ساتھ راکٹس بنانا شروع کر دی ہے، لٹرلی اپنے گھر کے باغیچے میں خود ساختہ سالڈ فیول راکٹس۔ پارسنز نے بعد میں کھلے عام یہ کلیم کیا کہ اس نے 13 سال کی عمر میں پہلی بار شیطان کو بلایا تھا اور اس سے ملاقات کی تھی۔ ایک طرف راکٹس بنا رہا تھا اور دوسری طرف ابلیس کی عبادت بھی ہو رہی تھی۔ دونوں چیزیں اس کے بچپن میں ایک ہی ساتھ چل رہی تھی۔ 1936 میں پارسنز کالج چھوڑ کر ایک کیلٹیک گریڈ اسٹوڈنٹ فرینک ملینا سے ملا۔ اس کا بھی راکٹس کے ساتھ وہی عشق تھا جو پارسنز کا تھا۔ ان کی ریسرچ کیلٹیک نے فنڈ کرنی شروع کر دی۔ ایکسپیریمنٹس اتنے خطرناک ہوتے تھے کہ لوگ انہیں سوسائڈ اسکواڈ کہنے لگ پڑے، اور یہ لوگ ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے لاس اینجلس کے باہر صحرا میں جاتے تھے۔ اور اب وہ جگہ سنو جہاں پہ یہ سارے ایکسپیریمنٹس ہوتے تھے، کیونکہ یہ صرف اتفاق نہیں لگتا۔ لاس اینجلس کے باہر ایک قدیم دریا کا راستہ ہے جس کا نام ہے ارویو سیکو۔ اس کے ایک طرف ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے ڈیولز گیٹ، کیونکہ اس کی شکل ایک سینگ والے سر جیسی ہے۔ لوکل لوگ اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کسی دوسری دنیا کا دروازہ ہے، ایک پورٹل ہے۔ اور یاد رکھو، یہیں پر پارسنز راکٹس بھی ٹیسٹ کرتا تھا، اور یہیں اسی جگہ پر وہ سالوں بعد دوسرے اکلٹسٹس کے ساتھ مل کے سیٹنک ریچولز بھی کرتا تھا۔ ایک ہی جگہ پر ایک ہی بندہ، سائنس اور ابلیس ایک ساتھ۔ ہیلووین 1936 کی رات پارسنز اور اس کی ٹیم اس جگہ پر وہیں ڈیولز گیٹ پر ایک ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی اور غلطی سے آکسیجن لائن میں آگ لگ گئی۔ راکٹ تو لانچ نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی پوری ٹیم جوش میں آ گئی اور انہوں نے اس ٹیسٹ کو سکسیسفل قرار دے دیا، اور ناسا آج بھی آفیشیلی اس ہیلووین کی رات والے ایکسپیریمنٹ کو JPL کا پہلا سکسیسفل ایکسپیریمنٹ مانتی ہے۔ ہیلووین کی رات ڈیولز گیٹ کے پاس 1939 میں US آرمی نے اس گروپ کو فنڈ کرنا شروع کر دیا۔ اس سیٹنک اسکواڈ کے پاس اب کھلا گورنمنٹ کا پیسہ بھی آ گیا تھا، اور اسی سال پارسنز کو پہلی بار OTO کی میٹنگ میں لے جایا گیا تھا، وہی OTO جو ایلسٹیر کرالی نے بنایا تھا، جو کہ ایک اکلٹ گروپ تھا، جو کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں ڈسکس کیا۔ پارسنز نے وہاں پہ جو کچھ دیکھا وہ اس سے اتنا انفلوئنس ہوا کہ وہ کرالی کا فین ہو گیا۔ کچھ ہی سالوں میں کرالی نے پارسنز کو امریکہ میں اپنا چہرہ، اپنے وارث کی پہچان دے دی، اور اس وقت پارسنز اپنے مڈ 20s میں تھا، جوان تھا، پیسے والا تھا، گورنمنٹ سے کنیکٹڈ تھا، اور اب ابلیس کے سب سے بدنام بندے کا فیورٹ شاگرد بھی تھا، اور اس نے
कभी अपने प्रोफेशनल को और अपनी पर्सनल जिंदगी को अलग नहीं रखा। कैलिफोर्निया टेक के आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि वो रॉकेट्स जलाने से पहले ट्रॉली के दिए हुए सैटेनिक नारे, फ्रेजेस और शैतान की अजमत के चैंट्स चिल्लाता था। ये छुपा हुआ नहीं है, वो सबके सामने करता था, सब जानते थे। फिर उसके पास पैसा आ गया तो इन्होंने एरोजेट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन बनाई जो रॉकेट्स और प्रोपेलेंट्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 20 साल के अंदर कंपनी बिलियंस में फैल गई। पार्सन्स उसका फंडिंग मेंबर और प्रोजेक्ट इंजीनियर था। अब पार्सन्स के पास गवर्नमेंट कनेक्शंस थे, साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी थी, करोड़ों का पैसा था और उसने ये सब इब्लीस की इबादत के साथ कंबाइन किया। उसने पेसेडीना में मिलियनियर्स रॉ में एक मेंशन किराए पर ली और वहाँ पर उसने मजीद अकल्टिस्ट्स का कम्यून बनाया। पुलिस रिकॉर्ड्स में आता है कि वहाँ पे लाउड म्यूजिक चलता था, नशा होता था और नेबर्स बार बार शिकायत करते थे और जब भी पुलिस इनके घर आती पार्सन्स दरवाजे पर आता, कंधे पर जिंदा सांप लपेट के और कहता था कि मैं कैलटेक का साइंटिस्ट हूँ, गवर्नमेंट से कनेक्टेड हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, चले जाओ। और पुलिस वहाँ से चली जाती थी क्योंकि जब आपके पास पैसा भी हो, पावर भी हो और गवर्नमेंट बैकिंग भी हो तो सब कुछ माफ है। पार्सन्स फिर FBI की नजर में आ गया क्योंकि उस पर ये इल्जाम लगा था कि वो अपने गवर्नमेंट फंडेड रॉकेट प्लान्स इसराइल को बेचना चाहता था। और फिर 1952 में एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन में 37 साल की उम्र में वो मर गया। कुछ कहते हैं कि कत्ल हुआ है, कुछ कहते हैं एक्सीडेंट था, हकीकत क्या है ये शायद हमें कभी पता न चला। लेकिन इसकी मौत के बाद उसके घर में इतनी डिस्टर्बिंग चीजें मिली थी कि लोग हैरान रह गए थे। ये अंजाम हुआ उस इंसान का जिसे इब्लीस ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। और अब यहाँ पे आता है वो हिस्सा जिसके लिए तुम ये पूरी वीडियो देख रहे हो। अब मैं तुम्हें वो ट्विस्ट बताती हूँ जो कि शायद इब्लीस ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इब्लीस ने पार्सन्स को यूज किया अपने एक मिशन के लिए और वो मिशन था एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाना जो दुनिया को ये यकीन दिला दे कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ साइंस है, सिर्फ रीजनिंग है, सिर्फ रैशनैलिटी है। और उसने अपना पूरा काम किया। उसने नासा बनाई, रॉकेट्स बनवाए, स्पेस प्रोग्राम बनवाया और पूरी वेस्टर्न दुनिया ने साइंस को अपना नया खुदा मान लिया। लोग इबादत छोड़कर लैब्स की तरफ आ गए, लोग दीन छोड़कर टेलीस्कोप्स की तरफ आ गए और इब्लीस भी यही चाहता था कि वो चीज जो इंसान को खुदा तक पहुंचने का जरिया बन सकती थी वही चीज इंसान को अल्लाह से दूर कर दे। उस इब्लीस ने जो हथियार बनाया था वही नासा, वही JPL, वही टेलीस्कोप्स, वही स्पेस रिसर्च, वही सब आज एक के बाद एक अल्लाह ताला की निशानियां साबित कर रही है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में फरमाया है और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया है और हम ही इसे वसी करने वाले हैं, मतलब फैलाने वाले हैं, एक्सपेंड करने वाले हैं। ये आयत 1400 साल पहले नाजिल हुई थी। उस वक्त इंसान सोचता था कि कायनात सिर्फ यही है जो आंखें देख रही हैं, एक फिक्स्ड स्टैटिक चीज। फिर 1929 में एडविन हबल ने, वही नासा से कनेक्टेड साइंटिस्ट, अपनी टेलीस्कोप से डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, कायनात फैल रही है। और 2003 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा की अब तक की सबसे बड़ी पावरफुल टेलीस्कोप, ने ये कंफर्म किया कि कायनात अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग रेट से फैल रही है। सूरह अल-अंबिया में फरमाया गया, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों बंद थे, फिर हमने उन्हें अलग अलग कर दिया। ये पूरी कायनात पहले एक पॉइंट पर थी, फिर एक अजीम एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ अलग अलग हो गया। 1965 में दो साइंटिस्ट आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने एक नोबेल प्राइज जीतने वाली डिस्कवरी की जो कि बिग बैंग थ्योरी को कंफर्म करती थी। उन्होंने वो वाली लेफ्ट ओवर हीट फाइंड की जो उस पहले एक्सप्लोजन के बाद अभी भी पूरी कायनात में फैली हुई है। और 2026 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कायनात बिल्कुल शुरुआती दिनों की गैलेक्सी फाइंड की हैं, सिर्फ बिग बैंग के 280 मिलियन साल बाद। और साइंटिस्ट्स ने ये कहा है कि ये एक्सपेक्टेड से 100 गुना ज्यादा ब्राइट है, मतलब कि अल्लाह ताला की क्रिएशन इनके मॉडल्स भी कैप्चर नहीं कर पाए। उसके बाद लोहा यानी आयरन, ये वो फैक्ट है जो मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली हैरान करता है। अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में फरमाया कि हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी कुव्वत है और लोगों के लिए बड़े फायदे हैं। हमने लोहा उतारा यानी ऊपर से भेजा। 1400 साल पहले लोगों ने पढ़ा और सोचा होगा कि ये फिगर ऑफ स्पीच है शायद, लोहा तो जमीन में ही हो। लेकिन नासा और मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स ने डिस्कवर किया कि लोहा जमीन पर नहीं बना। जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था कि लोहा बन सके। लोहा सिर्फ उन्हीं स्टार से बनता है जो सूरज से कई गुना बड़े होते हैं। जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाते हैं तो उस एक्सप्लोजन से लोहा स्पेस में बिखर जाता है और एस्ट्रॉइड्स के जरिए जमीन पर आता है। हर वो लोहा जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे घर में है, एक डेड स्टार है, मरा हुआ सितारा।
سورہ نور میں فرمایا گیا کہ ان کا حال اس گہرے سمندر کے اندھیروں جیسا ہے جسے ایک لہر نے ڈھک رکھا ہو، اس کے اوپر ایک اور لہر ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، اندھیروں پر اندھیرے، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو مشکل سے اس کو دیکھ سکے۔ جب یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، کوئی انسان اتنے گہرے پانیوں میں تب گیا ہی نہیں تھا، تب سب میرینز ہوتی ہی نہیں تھی۔ یہ صرف 20ویں صدی میں پاسبل ہوا اور سائنٹسٹس نے ڈسکور کیا کہ سمندر کے 200 میٹر کے نیچے جاتے ہی روشنی ختم ہو جاتی ہے، 1000 میٹر کے بعد بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس گہرائی میں بھی صرف سرفیس ویوز نہیں ہوتی، انٹرنل ویوز بھی ہوتی ہیں، یعنی سمندر کے اندر بھی الگ لہریں چل رہی ہوتی ہیں جو اندر سے بھی روشنی بند کر دیتی ہیں۔ ناسا نے اپنی ایک ریسرچ میمو میں ایکنالج کیا کہ یہ انٹرنل ویو سیٹلائٹ ایرا تک سائنٹسٹس کو پریکٹیکلی معلوم ہی نہیں تھی، اور قرآن میں یہ ڈسکرپشن 1400 سال پہلے لہر پر لہر کے الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ سورج اپنی جگہ پر نہیں رکا ہوا بلکہ سورج بھی موو کرتا ہے؟ عرب میں قرآن نازل ہونے کے وقت کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ سورج موو کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا، اور سورج اپنے مقرر منزل کی طرف چل رہا ہے، یہ غالب اور جاننے والے کی تقدیر ہے۔ نان مسلم سائنٹسٹس کو 20ویں صدی میں پتا چلا کہ ہمارا پورا سولر سسٹم ملکی وے گیلیکسی میں ایک اسپیسیفک ڈائریکشن کی طرف موو کر رہا ہے، 828,000 کلومیٹرز پر آور کی رفتار سے، ایک اسپیسیفک پوائنٹ کی طرف جس کو ایسٹرونامرز نے سولر ایپیکس کا نام دے دیا۔ قرآن کو تو ناسا ثابت کر ہی رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ناسا پروف کر رہا ہے، چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے۔ معراج کے سفر سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ کرام کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آسمان چیخ رہا ہے، ہل رہا ہے، اور اس کے چیخنے کی ایک وجہ ہے، آسمان کا ہر 4 انگلی جتنا حصہ ایک فرشتہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے لیے پایا جاتا ہے جو صرف اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وائبریشن کی آواز کو یہ کہہ کے بیان کیا کہ یہ چیخنے اور ہلنے کی سی آواز ہے جو ان فرشتوں کے سجدے اور تسبیح سے پیدا ہوتی ہے۔ اب تم یہ والی آڈیو سنو جو ناسا نے ریکارڈ کی ہے، جو آؤٹر اسپیس سے لی گئی تھی۔ اس ریسرچ کا نام تھا Our Universe is Not Silent۔ اس آڈیو کو سنو جو ناسا نے ریلیز کی ہے۔ تو دیکھو، ابلیس نے ایک شخص کو یوز کیا، اس شخص نے ایک انسٹیٹیوشن بنائی، اس نے اس انسٹیٹیوشن کو سائنس کا ہتھیار بنانا تھا، وہی ہتھیار آج ایک ایک کر کے قرآن کو ثابت کر رہا ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ناسا کا سب سے بڑا، سب سے پاورفل پروجیکٹ، وہ کائنات کے پہلے 280 ملین سال تک پہنچ گیا ہے۔ ایک ایک ڈسکوری، آئرن کا اوریجن، سمندر کی گہرائیاں، کائنات کا پھیلنا، دا بگ بینگ، یہ سب کے سب قرآن کی آیتوں پر پورا اتر رہے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو تمہیں انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ شیطان واقعی وہاں سے گھیرتا ہے جہاں جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ خیر، تم بتاؤ کیا تمہیں اسٹوری کے بارے میں پتا تھا، ان فیکٹس کے بارے میں پتا تھا؟ مجھے نیچے کامنٹس میں لکھو۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔